الحمدللہ رب العالمین. یہ عنوان کہ اللہ کے نزدیک دین مرضی اسلام ہے، آپ بہت دنوں سے سنتے چلے آئے ہیں. یہ دین صرف عبادات سے بحث نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ بس نماز روزہ کر لو اور فارغ ہو جاؤ. یہ صرف عبادات سے بحث نہیں کرتا، یہ معاملات سے بھرپور گفتگو کرتا ہے، اخلاقی زندگی پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے، معاشی زندگی پر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، سیاسی زندگی پر لوگوں کو راہ دکھاتا ہے. ان تمام راہوں سے ہو کے خدا کی طرف راہ جاتی ہے. یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. یوں تو خدا کی طرف جانے کی بہت ساری راہیں ہیں، ایک دو راستہ نہیں ہے. اگر جنتیں 8 ہیں تو راستے بھی بہت سے ہیں. لیکن آدمی کی ایک طبیعت ہے کہ ہمیں وہ راستہ بتاؤ جو نزدیک کا راستہ ہو اور آسان ہو. یہ ایک آدمی کی طبیعت ہے. تو اس کا حل اللہ والوں نے پیش کیا ہے کہ تمہیں خدا کی طرف واقعی اگر جانا ہی ہے اور آپ کو واصل بحق ہونا ہی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، تو تم اچھی طرح سے جان لو کہ خدا کی جتنی بھی راہیں ہیں سب بندوں سے ہو کے جاتی ہیں، سب بندوں سے ہو کے. اور سب سے قریب ترین ایک عارف کہتا ہے، عارف مرد حق آگاہ خدا شناس، ایک عارف کہتا ہے کہ راہ بسیارست مردم راہ بسوئے حق بلے، راہ نزدیکست دل مردم بدستہ اردنست. فارسی کا شعر ہے. فارسی زبان قدرے دشوار ہے لیکن بہت میٹھی زبان. وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے خدا تک جانے کی راہیں بہت ہیں. بسیار مانے بہت. خدا تک جانے کی راہیں تو بہت ہیں. کوئی کسی راہ سے جا رہا ہے، کوئی کسی راہ سے جا رہا ہے، راستے تو بہت ہیں. لیکن چونکہ آدمی کی طبیعت ہے کہ وہ قریب والا راستہ ڈھونڈتا ہے کہ قریب والا راستہ کون ہے اور آسان راستہ، دو چیز ضرور ڈھونڈتا ہے. کہا تو پھر میں بتاتا ہوں، کہا سب سے زیادہ نزدیک کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا دل ہاتھ میں لو. دل ہاتھ میں لینے کا مطلب نہیں کہ اس کے پہلو سے نکال کر کے آپ اپنے ہاتھ میں لے کے پھرو. دل ہاتھ میں نہ یعنی کسی بندے کا دل خوش کرو، اس کی ضرورت کے مطابق تو اس کو دینا ہی ہے آپ کو، یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن اس کی خوشی کی حد تک دو. ضرورت کی حد تک دینا اور ہے اور اس کی خوشی کی حد تک دینا اور ہے. اور اس کا دل ہاتھ میں لو. اس بات کی تائید آپ اللہ کی کتاب میں بھی دیکھیں گے اور حضور کی سنت میں بھی دیکھیں گے، حدیثوں میں بھی آیا. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، مجھے کھلایا نہیں تو. ارے وہ بڑی حیرت سے کہے گا بندہ کہ تو کیسے بھوکا تھا؟ تو رب العالمین نے سارے جہاں کو تو ہی کھلاتا ہے، سارے جہاں کو تو ہی پالتا ہے. ان کا خالق بھی تو ہے، ان کا مالک بھی تو ہے، ان کا پرورش کرنے والا. تو کیسے بھوکا تھا؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. اگر تو اس کو کھلاتا تو میری طرف سے آ جاتا. پھر فرمایا کہ میں پیاسا تھا، تو نے پلایا نہیں. میں کیسے تجھے پلاتا؟ تو ساری دنیا کو پلاتا ہے. کھلانا بھی کام تیرا ہے، پلانا بھی کام تیرا ہے، ہنسانا بھی کام تیرا ہے. تو کہا سب تو تیرا ہے، تو کیسے پیاسا؟ میرا فلاں بندہ تھا، اگر پلاتا تو مجھ سے پاتا اس کو. پھر فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو آیا تک کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا کہ سارے جہاں کو شفا تیرے در سے ملتی ہے، اور تمام کائنات جو ہے سب تیری طرف دیکھتی ہے اور شفا مانگتی ہے. تو کیسے بیمار تھا؟ انت رب العالمین، تو کیسے بیمار تھا؟
وہ کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا. اللہ بیمار سے قریب ہے. اب یہاں سے ٹھہر کر کے آپ اندازہ کریں کہ اپنے بندے کی بھوک کو قدرت نے اپنی بھوک کہا، اپنے بندے کی پیاس کو اپنی پیاس کہا، اس کی بیماری کو، حلالت کو اپنی بیماری کہا. دیکھ رہے ہیں اس کارخانہ پرورش میں، کارخانے تربیت. وہ کتنا قریب ہے ایسے لوگوں سے. اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، میرا شاہ، شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے جتنے دفتر تھے سب دیکھ لیا. وہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے؟ ہم نے نیکیوں کے جتنے دفاتر تھے سب دیکھ لیے. تو فرائض کے بعد ہمیں کھانا کھلانے سے زیادہ اچھی نیکی کچھ نہیں ملی. اسی لیے میں ان لوگوں کو بہت کھلے دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں. بھلے وہ انگلی پر شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ رات دن کھلانے میں لگے. رات دن کھلانے. ابھی وہ جمعہ کو بھی دعوت عام کر ڈالی تھی. یہ کوئی آسان ہے جمعہ کے دن کھلا دینا جہاں ہزاروں آدمی رہتے ہیں؟ ارے کچھ لوگ اس عنوان کو سوچتے ہی نہیں. بہت اچھے ہیں. پاکستان میں سنتا ہوں کوئی گھی والا ہے. میں کبھی پاکستان گیا نہیں نہ اس کا مجھے کوئی افسوس ہے کہ کیوں نہیں گیا. یہ نہیں کہ دعوت نہیں تھی، دعوت تھی، 11ویں شریف کی دعوت تھی. لیکن میں یہیں بشتی محلے میں برسوں بولتا رہا، 27-28 سال تک. تو میں نے ان سے کہا کہ کہیے تو اس بار چلا جاؤں اور وہاں بول دوں جا کر. تو ہمارے میزبانوں نے کہا کہ حضرت بس یہیں رہیے، یہیں زیادہ ضرورت ہے، وہاں ہیں علماء موجود ہیں. کہا ٹھیک ہے. نہیں گیا. وہاں کوئی گھی والا ہے، اس نے اللہ کے بندوں کو گھی میں ڈبو دیا، ڈالڈا میں نہیں، گھی میں. حج کے زمانے میں عام اعلان کرنا جس کا جی چاہے یہاں سے کھانا لے جائے. سحری کا بندوبست، افطار کا بندوبست، حاجیوں کو یہ کوئی آسان نہیں. کچھ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کی خدمت کریں، اور کچھ لوگ اس لیے آ گئے کہ بندوں کے اندر لوٹ کھسوٹ کریں. جو کچھ ہے سب لوٹ لیں. زیادہ یہی لوگ ہر وقت لوٹ کھسوٹ کی فکر ہے. لٹوروں کی جو ہے کثرت ہے. صرف یہ نہیں کہ زمانہ حج میں جب غوثیت مآب کا عرس ہوتا وہاں بھی وہ گھی والا پہنچ جاتا. ناشتہ یہاں سے لیجیے، کھانا ہے فری. یہاں ایک مہمان اگر آ گئے تو پوچھتے کس گاڑی سے آپ جا رہے ہیں؟ انا للہ. ہمیں کیا ضرورت ہے تم کو پوچھنے کہ کس گاڑی سے آپ جا رہے ہیں؟ جائے گا جب جائے. آپ سن لیں اچھی طرح سے، انسان درد دل کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ دل تقریباً غائب ہو چکا ہے. انسان کو انسان کا درد نہیں رہا. اس درد کا درد نہیں رہ گیا. اس کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو بیاں. آدمی کے درد کے لیے پیدا کیا، ورنہ اللہ کی بندگی کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے. اگر سرسوں کا دانہ، سرسوں کا تیل جانتے ہو تو وہ چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا ہے سرسوں، لے کر آسمان میں پھینکے تو کسی فرشتے پہ پڑے. اتنے ہیں فرشتے، ہیں جن ہیں، کوئی کمی تھی اس کی؟ آدمی کو درد دل کے لیے پیدا، وہ تقریباً غائب ہو چکا ہے. اب ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے، گھر میں ڈھول بجایا جا رہا ہے. انا للہ. اور ان سے کہیے کہ صاحب یہاں میت ہو گئی ہے، ماتم ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سمجھ میں آؤ فقہ میں آئے تو بولے کہ ہمارے یہاں بھی میت ہے. یہ سن، یہ سب جواب ہے. آپ کو صرف ثواب کا نسخہ بتا دیا گیا، عذاب کا نہیں بتایا گیا. اس لیے یہ دنیا ثواب بانٹنے میں لگی، عذاب والا حساب نہیں بتایا گیا ہے. تو کیا ساتھ جہنم ایسے ہی ہے کیا؟ قدرت نے کہا تیرا بھی پیٹ بھریں گے، جہنم کا بھی کہا. اور آپ چاہو تو اللہ کی کتاب پڑھ لو. یوم نقول لجہنم هل امتلأت. یاد کرو اس دن کو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تیرا پیٹ بھرا. پوچھا جائے بس. جانتے ہو جہنم کیا کہے گا؟ حل میں مزید کیا کچھ اور ہے؟ یا بڑے ادب سے کہے کیا کچھ اور ہے، یعنی نہیں بھرا ہے. اللہ بچا دے سب کو. حل میں مزید کیا کچھ اور ہے. اللہ سب کو بچا دے جہنم سے. اور اسلام میں کامیابی جو ہے، جس کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے، وہ دو چیزیں.
ایک سے واقف ہے دوسرے سے بالکل بے خبر ہے. کامیابی کا اعلان دو چیزوں سے کیا گیا, جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. تو جنت میں جانے کی پوری تیاری, بولیے بسرا تیار ہے, ہر آدمی تیار سمجھتا کہ میں بھی مروں گا تو سیدھے جنتی میں جاؤں. نہیں نہ, دعا کرو کہ اللہ جہنم سے پہلے بچا لے پھر جنت میں بھیج دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, یہ اعلان ہے. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے. آپ ایک طرف ون سائڈ سوچ رہے ہو, ون سائڈ سوچ رہے ہو, بس ایسے اٹھیں گے اور چل دیں گے. اتنا آسان نہیں ہے بابا. دعا کرو کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں ڈال دے. یہ ماہ رجب ہے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو سرکار ایک دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے میرے اللہ, اے میرے مولا, مجھے برکت دے رجب میں اور شعبان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ ایک دعا تھی. حدیث میں آیا ہے کہ رجب و شہر اللہ, یہ رجب کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ. یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے لڑنا جھگڑنا اس مہینے میں منع کر دیا تھا. زمانے جاہلیت میں جنگ بند رہتی تھی رجب میں. 4 مہینے تھے جس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی. 3 تو ایک ہی ساتھ ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ تینوں تو ایک ساتھ ہیں. یہ چوتھا جو رجب ہے یہ الگ تھا. 4 مہینے تھے جس میں لڑائی جھگڑا بند رہتا تھا. کوئی نہیں, اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ لڑائی جھگڑا ہو, لیکن ہر جاندار کی فطرت میں جنگ ہے, اور انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے. سمجھے آپ, انسان سب سے زیادہ جھگڑالو. ویسے ہر جاندار کے اندر جنگ ہے, فطرت میں جنگ ہے. جیسے انسان بڑا جلد باز ہے اسی طرح انسان بڑا جھگڑالو. اکثر شیء جدلا ہے انسان کے لیے. انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے. آپ جھگڑے کو پہلے ختم کرو, لیکن یہاں جھگڑا نہیں, رگڑا چلتا ہے, اس کے بعد جنگ چلتا ہے. اب مسلم ممالک آپس ہی میں جھگڑا کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں لڑیں گے, ہم آپس میں خون خرابہ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیرے و بہانے تراشتے ہیں. تو پاکستان بہادر جو ہے وہ افغانستان سے بھیڑا, امریکہ سے پٹوا کے اس کا دل نہیں بھرا. کہنے لگا تم نہیں ٹھیک سے پیٹ سکے, میں ٹھیک سے پیٹوں گا. اس کا دل نہیں بھرا ابھی تک. اسی امریکہ کے کہتے سب کچھ ہے. بہانہ کیا ہے؟ یہ سب خارجی ہے. جب کسی کو مارنا ہو تو کہہ دو کہ خارجی ہے. جیسے امریکہ کو جب کسی کو مارنا ہوتا ہے تو کہتا آتنکی ہے, ٹیررسٹ ہے. جب اس کو مارنا ہوتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ کہتا ہے, یہ خارجی کہتے ہیں. درو گورا بہانہ بسیارت, جھوٹے کے لیے بہانے کا بہت ہے. یہ سب جھوٹے ہیں, درو کوئی کر رہے ہیں, درو کے بے فروغ میں پڑے ہوئے ہیں. آپس میں کون کر رہا ہے؟ کوئی فکر ہی نہیں ہے. ساری طاقت یہی ہے کہ بس آپس میں خوب خون خراب. ویسے مجھے معلوم ہے اس امت کی تباہی اپنی ہی تلوار میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ بچا لے اس آفت سے. یہ جھگڑا یہ اتنا خطرناک ہے, یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. اور قاعدے سے سن لیں کہ حج میں 3 چیزوں سے روکا گیا ہے کہ اگر حج کرنا ہی چاہتے ہو تو جھگڑا نہیں کرنا, کچھ بھی ہو جائے جھگڑا نہیں کرنا. لیکن میں نے دیکھا وہاں بھی نہیں رکتے. ایک روٹی اور ایک بوٹی کے لیے جنگ, اس کو 2 بوٹی دی ہم کو ایک ہی دیا. جی صاحب ابھی یہ عادت جھگڑے کی کہاں جائے گی؟ وہ حرم ہے, وہاں روٹی اور بوٹی کا جھگڑا. ابھی پیٹ نہیں بھرا تو یہاں انڈیا میں کھا کے یا کہیں اور کھا کے اللہ کا جھگڑا نہیں کرنا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اگر حج کرنا ہی چاہتے ہو تو 3 چیز نہیں کرنا. عورتوں سے, اپنی عورتوں سے پردے کی گفتگو مت کرنا, جو جمع وغیرہ کو اس کی بات بھی نہیں کرنا, رفث نہیں ہے. اور کوئی بے عملی نہیں کرنا, فسوق فسق بے عملی کو. ولا جدال, لڑائی نہیں کرنا. اتنا خطرناک ہے جھگڑا, جانتے اتنا خطرناک. حج کی بات اڑا دے گا سب, لڑائی جھگڑا لے جائے گا. کہا جائے گا کہ حج کرنے نہیں آیا, جھگڑا کرنے آیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ شاپنگ کرنے آیا, حج کرنے نہیں آیا. ویسے شاپنگ کرنا کوئی برا نہیں ہے, اچھا ہے. اپنے لیے لو, اپنے رشتے داروں کے لیے لو, دوست احباب کے لیے لو, سمجھ, کچھ کاروبار کے لیے. شاپنگ برا نہیں, لیکن ہر وقت شاپنگ کے چکر میں پھرنا, ادھر سلام ہوا ادھر شاپنگ کے لیے نکل, غلط ہے, بالکل غلط ہے. دن بھر بازار میں ٹہلتے ہیں. اور جو بندگان کسی ایک بار جب حرم میں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے. کہا جب حضور کے قدم میں بیٹھ گئے تو یہیں بیٹھے. ایسے بھی بیٹھنے والے میں نے پڑھے ہیں, تمہیں بتاتا ہوں. ایک بار جب حضور کے قدم میں بیٹھے تو جنت البقیع تک نہیں گئے. کہا آپ کا قدم چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ یہاں دن بھر بازار میں گھومتے ہیں بابا. یہ سب آپ کو بتایا نہیں جاتا, نہ آپ اس کو سنتے ہیں نہ آپ اس کو سمجھتے ہیں. جا گئے ہی نہیں, کہا کہیں جا. جو پہنچنے کی دھرتی حضور کا قدم تھا وہاں پہنچ گئے. جہاں کہا گیا مرتے مرتے پہنچ جاؤ یا جیتے جیتے پہنچ جاؤ, حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤ. بمصطفیٰ بجسا خیشنا کی دی ہم اوست اگر باہو نہ رسیدی تو جنت البقیع میں نہیں گئے, وہیں بیٹھ گئے, وہیں سے فاتحہ پڑھ دیا.
لڑائی نہیں کرنا اگر چاہتے ہو کہ حج ہو ہی جائے تو تین چیز نہیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور جب تلاوت کریں آپ، جب یہاں سے گزریں تو اس کو دیکھ لینا کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ حج میں نہ لڑائی جھگڑا ہے نہ عورت سے کوئی پردے کی بات چیت ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں، اور نہ کوئی بے عملی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا کچھ، بس حج ہو جائے. حج کو سنبھالو. اور بتاؤں کہ یہ جھگڑا کتنا برا ہے، جھگڑے کو برا بتا رہا ہوں. جھگڑے کو سرکار نکلے تھے کہ بتا دیں شب قدر کون سی ہے. شب قدر معلوم نہیں کون سی ہے. یہاں بھی کچھ لوگوں نے سمجھا تھا کہ صرف 27 سے ہو سکتی ہے، 27 پر زیادہ گمان ہے، لیکن طے نہیں کہ 27 ہو. وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 بھی ہو سکتی ہے، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے. تاکراتیں سب آخری عشرے کی تاکراتیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے کہا گیا اس کو تلاش کرو. حضور نکلے تھے کہ بتا دیں، لیکن دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اٹھا دی گئی، وہ نہیں بتایا تھا. اس لڑائی نے روک دیا نہیں شب قدر بھی جانے میں آ گئی ہوتی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بالکل لڑائی نے ختم کر دیا. اسی لیے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے جلدی سے وہ لڑائی نہیں کرتے، جلدی سے وہ لڑائی نہیں کرتے. لیکن انہیں غصہ کبھی آتا ہے تو اللہ کے بھی آتا ہے، جلدی سے وہ لڑائی نہیں کرتے. سادی صاحب اسی لیے لکھتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں شریدم کی مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردند تن تو راکہ میسر شودی مقام کی بات دوستانت خلافست تو جنگ. مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہر عالم پڑھتا ہے. کوئی عالم ایسا نہیں ملا ہوگا آپ کو نہ ملے گا جس نے سعدی کی کتاب نہ پڑھی ہو. آج بس یہ وہ کوئی بادشاہ پہلے مسلمانوں میں ہوتا ہی نہیں تھا جو سعدی کو نہ پڑھے. جی صاحب، ارے اب تو جو بادشاہ حکمراں ہیں ذرا دیکھو مست ہیں، خدا جانے کیا پڑھنے میں اور کیا کرنے میں لگے. پہلے کوئی حکمراں ہوتا نہیں جب تک سعدی کی کتاب نہ پڑھ. ہر عنوان پر گفتگو کی، ہر عنوان پر انہوں نے گفتگو. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، سننے کے بعد کہیں سنیدم لکھتے ہیں کہ میں نے سنا، اور کہیں لکھتے ہیں دیدم میں نے دیکھا ہے. کبھی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، اور کبھی کہتے ہیں میں نے سنا ہے. اور جب سننے کی بات کہیں تو زیادہ تر اللہ والوں کی بات، بڑے اونچے اللہ والوں کی بات کرتے ہیں. پھر اللہ والوں سے میں نے سنا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ دشمن کا دل بھی تنگ نہیں کرتے. دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ اپنے دشمن کا دل بھی تنگ نہیں کرتے. جانتے ہیں میرا دشمن ہے لیکن اس کا دل تنگ نہیں کرتے. پھر چھجلا کر کے کہتے ہیں لوگ تو راکہ میسر شودیم کا. آپ کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں سے لڑ رہے ہیں، گھر والوں سے لڑ رہے ہیں، پڑوسیوں سے لڑ رہے ہو. بس صبح اٹھے لڑائی جھگڑا شروع، تھوڑی دیر میں زور زور سے بولنا شروع، 10 آدمی جمع ہو گئے تو طاقت دکھانا شروع کیا کہ ذرا میرا کیسو کا سب دیکھیے. دیکھتے تو راکہ میسر شودیم کا. آپ کو یہ درجہ کیسے ملے گا کہ بات دوستانس خلافست جنگ، کہ آپ اپنے دوستوں سے ہی اختلاف ہے اور اپنے دوستوں ہی سے جنگ ہے، دوستوں ہی کی کھال اتارنے میں لگے ہیں. کون ایسا دوست ہے جس کو ٹوپی نہیں پہنا دی گئی؟ ذرا ہوشیار رہنا. دشمن سے تو ہر کوئی ہوشیار ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں دوستوں سے اپنے ہوشیار رہنا. یہاں کوئی دوست نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا صرف میرا بھروسہ کرنا. یہاں سب ملتا ہے، دوست نہیں ملتا. آپ دھوکہ مت کھانا، سب مطلب کے لیے آپ کے پیچھے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا جلدی سے دوست نہیں ملے گا. یہاں سب کچھ ملتا ہے، دوست کم ملتا ہے. وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں. اور اللہ نے چاہا تو وہ جنت تک لے جا کے پکڑ، لیکن اللہ والا ہونا چاہیے. بقیہ دنیا داروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ تو بس روز ان کے دوست بنتے بھی کرتے رہتے ہیں، آج کے دوست کل کے دشمن. آپ کو یہ درجہ کیسا؟ ایک اللہ والے کی بات بتا دوں آپ کو. ایک اللہ والے کے گھر میں ایک چور گھس گیا. یہ چور کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کیا ہو جاتا. وہ بیچارہ اللہ والا تھا، چور کو کیا پڑی. وہ اللہ والا سردی کا زمانہ تھا، کمبل اوڑھے لیٹا ہوا تھا، اور یہ چاروں طرف اس کے مکان میں ادھر ادھر دوڑ دوڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کہاں کچھ ہے. کچھ نہیں ملا اس کو. اللہ والا تھا بیچارہ، کچھ نہیں ملا. تھک ہار کر کے کنارے بیٹھ کے کہنے میری رات خراب ہو گئی، میں کہاں آ گیا. یہ چور کہنے لگا جب تھک ہار گیا. اس کو بھی سادی صاحب نے لکھا، پہلے کہ میں کہاں آ گیا، میری یہ رات خراب ہو گئی. نہیں کا دھندا نہیں ہوا، اس کا دھندا یہ چوری کرنا. فقیر بھی اگر جو ہے تھوڑی آمدنی کم ہوتی تو کہتے ہیں دھندا کم ہوا ہے. انہوں نے مانگنے کو بھی دھندا ہی سمجھا ہے. بھیا چندہ کرنے والے چندوں کو دھندا سمجھ بنا لیا ہے کہ کوئی مسجد ہے، خانقاہ ہے، یہ بنانا ڈمکا. انا للہ، یہی سب رہ گیا ہے الا ماشاء اللہ. تو کنارے بیٹھ کے افسوس کرنے لگا میری تو رات خراب ہو گئی، یہ کہاں میں آ گیا، کچھ ہی نہیں. اب جو ہے اس اللہ والے نے اپنے چہرے سے کمل ہٹایا اور کہنے لگا کہ تو رات کو اندھیرے میں میرے گھر میں کیا ڈھونڈتا ہے. ہم اپنے گھر میں دن کو کچھ نہیں پاتے، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہا ہے. یہاں دن کے اجالے میں مجھے کچھ، یہ اللہ والا ہے. یہاں کو تو سونا چاندی جمع ہے. اس گھر میں دن کے اجالے میں کچھ نہیں بہت پتا، تو رات کے اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہا ہے. کہا بس وہی تو افسوس کر رہا ہوں. کہا نہیں افسوس مت کر، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اپنا جو کمل اڑا دے دیا اس کو. دیکھا کوئی چور کو دے گا، دے دے اٹھا دو لے جا. لیکن اب چور کی بھی قسمت اچھی تھی، یہاں سے پلٹ گیا وہ کہ میں تو آپ لوٹ کھسوٹ کے لیے چوری کرنے، میرے ساتھ اتنی مہربانی. کہا مجھے کمل نہیں چاہیے، آپ کا قدم چاہیے. اس طرح وہ سکھاتے ہیں. ہم باتوں سے سکھاتے ہیں تو کچھ نہیں سیکھتا کوئی. اب یہ بھی نکل کے جائیں گے جھٹک دیں گے ختم. لیکن جو انہوں نے عمل سے سکھایا اس کو تو لینا ہی ہے. لے جائے کمل لے جا، تو میں دیکھ لوں گا.
وہ اپنے ہم باتوں سے سکھاتے ہیں، اس لیے کچھ سیکھتے ہیں کچھ نہیں سیکھتے، وہ عمل سے سکھاتے ہیں، جس کو سکھاتے سیکھی دیتے. چور بھی ولی ہوتا ہے. کتنے چوروں کو غوث پاک نے ولی بنا دیا، چوروں کو بابا اللہ رحم کرے. چلو رجب کی بات تھی. یہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ، رجب شہر اللہ، شعبان شہری، اور یہ شعبان میرا مہینہ ہے. حضور فرمایا شعبان میں حضور روزہ سے ادا رکھتے تھے، شعبان میں بہت رکھتے کثرت. ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ رکھا لیں گے، لیکن پورا مہینہ کبھی نہیں رکھا. لگتا تھا ایسا، رمضان کے سوا پورا مہینہ کبھی نہیں رکھا. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے میں 3 روزے شعبان کے رکھتا ہی ہوں، تاکہ تھوڑا سا حضور چونکہ زیادہ رکھتے ہیں تو زیادہ شروع ہوتا ہے 3 سے. عربی میں جو واحد تسنیہ تب جمع، ما فوق الاثنین جمع ہے عربی زبان میں، اور اردو میں واحد اور جمع ایک کے بعد 2 ہو جاتا جمع ہو جاتا. انگلش میں بھی سنگولر اور پلورل یہ واحد ہے جمع، لیکن سنسکرت میں بھی ایک بچن، دو بچن، بہو بچن، یعنی 2 کے بعد جو ہے پھر جا کر کے جمع بنتا ہے. اس لیے میں 3 روزے رکھتا ہوں شعبان کے کسی بھی حال میں. حضور اس مہینے میں، یہ حضور کا مہینہ ہے شعبان، جس میں شب برات آتی ہے. 13، 14، 15 رکھتا ہی ہوں، آپ بھی رکھنا، اور یہ حضور کی مہینے کی قدر کرنا اس طرح سے تاکہ حضور پسند کر دینا. 13، 14، 15 تو بہت لوگ رکھتے ہیں، اس میں 13 ملائیے تاکہ زیادہ ہو جائے. تو فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اچھا اسی لیے امت جو ہے امت کر کے آتی ہے، سیلاب کی طرح سے آتی ہے، تو امت کا مہینہ ہے. اس میں تو نہ پوچھو، جہنم کے سب دروازے بند ہیں، جنت کے سب دروازے کھلے ہیں. بس اتنی ہی دیر ہے کہ آدمی کی آنکھ بند ہو جائے جنت میں. بس اتنا ہی نہیں، شیطان سب پکڑے گئے ہیں، بڑے بڑے جتنے سرکش ہیں سب پکڑ لیے جاتے ہیں رمضان میں. اسی لیے سب مسجد میں آ جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ شیطان سب کو پکڑے ہوئے ہیں، ان سے چھڑاؤ اپنے آپ کو. سنتے ہو لیکن عمل نہیں ہے. شیطان سب پکڑے جاتے ہیں رمضان میں، اس لیے پبلک آ جاتی ہے مسجد میں، اور شیطان جیسے چھلتے ہیں پھر پکڑ پکڑ کے پھر ادھر ہی کر دیتے ہیں. کہا تم بھی چلے آئے تھے یہاں مسجد میں آ گئے تھے نماز پڑھنے، چلو بیٹھو کنارے لگا. 2-3 دن کے بعد پھر ویسے جہاں سے جماعت شروع ہوئی تو وہیں پہنچ گئے. باندھے گئے ہیں لوگ. جب شیطان بندھا آدمی کھلا ہوا تو سب آ گئے، پھر کہیں ٹھکانا نہیں ہے. کوئی غیبی زنجیر ہے، کوئی غیبی چین ہے جو وہاں سے پکڑے ہوئے آپ کو، اس کو چھڑانے کی کوشش کرو اور دعا کرو کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.